نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے اگلے رکوع کا آغاز کرتے ہیں۔ رکوع نمبر 5، آیت نمبر 35۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں مثال کے ذریعے یہ سمجھایا ہے کہ ایک بندہ مومن کا نور ایمان کیسا ہوتا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا۔ نور کے معنی ہے خود اپنی ذات سے ظاہر اور روشن ہونا، اور دوسری چیزوں کو روشن اور منور کرنا، جیسے کہ سورج خود روشن ہے اور اس کی روشنی جو ہے وہ دوسری چیزوں کو منور کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نور بخشنے والا ہے زمین اور آسمان اور اس میں بسنے والی سب مخلوق کو، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے پوری کائنات کو شمس و قمر اور کواکب کے ذریعے روشن اور منور رکھا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نور کی تفسیر ہادی کیا ہے، یعنی جو تمام کائنات کا ہادی یعنی ہدایت دینے والا اور رہنما ہے۔ اور ابن مسعود لکھتے ہیں کہ نور والے کو نور سے تعبیر کر کے روشنی کی انتہائی قوت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور اس طرف بھی اشارہ کرنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اپنی ذات کے ذریعے ظاہر ہے اور اپنے سوا تمام موجودات کو اسی نے ظاہر کیا ہے، یعنی تمام کائنات میں جو چیزیں موجود ہیں وہ اسی کی وجہ سے ظاہر ہیں۔ جس طرح روشنی بذات خود ظاہر ہوتی ہے اور دوسری چیزیں اس کے ذریعے ظاہر ہوتی ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات پوری کائنات کو روشن کیے ہوئے ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے تو کہتے، اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض انت نور السماوات والارض ومن فیہن۔ اس دعا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو آسمانوں اور زمین کا نور بتایا ہے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا نام نور رکھا، اپنی کتاب یعنی قرآن کو نور بنایا، اپنے رسول کو نور بنایا اور اپنے دین کو نور بنایا۔ وہ اپنی مخلوق کی نگاہوں سے نور کے ذریعے چھپ گیا۔ اس نے اپنے اولیاء کا گھر نور سے بنایا جو چمکتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ نور السماوات والارض، اور نور کی تفسیر نور والے سے کی گئی ہے جس نے کائنات کو روشن رکھا ہے، جو آسمانوں اور زمین والوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث روایت کی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمایا کہ اس کا حجاب نور ہے، اگر وہ اسے ہٹا دے تو اس کے چہرے کے انوار ان تمام مخلوقات کو خاکستر کر دیں یعنی جلا دیں جہاں تک اس کی نگاہ پڑے۔ اور مسلم ہی میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ تو آپ نے فرمایا، ایک نور دیکھا۔ اسے کہاں دیکھ سکتا تھا؟ وہ نور جو باری تعالیٰ کی ذات سے پھوٹتا ہے اور جو کائنات کی تمام چیزوں کو روشن کیے ہوئے ہے، اس کی انتہائی قوت اور انتہائی روشنی کا تصور لوگوں کے ذہنوں میں بٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ آگے ایک مثال سے سمجھا رہے ہیں۔ مثل نور ہی کمشکاہ، اس کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے ایک طاق۔ اس نور سے مراد
نور ہدایت ہے، اللہ کا نور ہدایت جو مومن کے قلب میں آتا ہے، یہ اس کی ایک عجیب مثال ہے۔ یعنی یہ مثال اس مومن کی ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایمان اور قرآن کا نور ہدایت ڈال دیا ہے۔ اس آیت میں پہلے تو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے نور کا ذکر فرمایا، اللہ نور السماوات والارض، پھر قلب مومن کے نور کا ذکر فرمایا، مثل نور ہی، یعنی اللہ پر ایمان کے نور کی مثال ایک طاق سی ہے۔ طاق دیوار میں جگہ ہوتی ہے جہاں کوئی چیز رکھ سکتے ہیں، دیا وغیرہ۔ آگے ہے فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، اس طاق میں ایک روشن چراغ ہے، وہ چراغ شیشے کے فانوس میں ہے۔ وہ چراغ شیشے کے فانوس میں رکھا گیا ہے، جیسے پچھلے زمانے میں شیشے کی چمنیوں میں چراغ رکھے جاتے تھے تاکہ ان کی جو روشنی اور بڑھے اور وہ بجھے بھی نہیں۔ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، اور وہ شیشہ ایک چمکدار ستارے کی مانند ہے۔ اس مثال میں انسانی سینے کو طاق اور دل کو چراغ سے تشبیہ دی گئی ہے۔ انسانی پسلیوں کا ڈھانچہ جسے ہم سینہ کہتے ہیں، یہ نیچے سے چوڑا اور اوپر سے تنگ ہونے کی وجہ سے پرانے زمانے کے طاق سے مشابہت رکھتا ہے، یعنی ملتا جلتا ہے۔ ڈایافرام جو نچلے دھڑ کے اندرونی حصے یعنی ایبڈومینل کیویٹی کو سینے کے اندرونی حصے چیسٹ کیویٹی سے علیحدہ کرتا ہے، اس طاق کا گویا فرش ہے جس کے اوپر یہ چراغ یعنی دل رکھا ہے۔ یہ دل ایک بندہ مومن کا دل ہے جو نور ایمان سے جگمگا رہا ہے۔ یہ نور ایمان مجموعہ ہے کس کس چیز کا؟ ایک تو نور فطرت جو اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان اس کی روح کے اندر پہلے سے ڈالی ہوئی ہے، اور دوسرا نور وحی۔ تو یہ دو نور ہیں، یعنی اللہ کا علم الہی، اور دوسرا وحی الہی جو وحی نازل ہو رہی ہے۔ تو یہ دونوں مل کر نور ایمان کو جگمگاتے ہیں۔ آگے ہے یوقد من شجرۃ مبارکہ، شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، وہ چراغ جلایا جاتا ہے زیتون کے ایک مبارک درخت سے جو نہ شرقی ہے نہ غربی۔ کسی درخت پر جس سمت سے یعنی جس طرف سے دھوپ پڑتی ہو اسی سمت کے حوالے سے وہ شرقی یا غربی کہلاتا ہے۔ اگر کوئی درخت کسی اوٹ میں ہو یا درختوں کے جھنڈ کے اندر ہو تو اس پر ایک ہی سمت سے دھوپ پڑ سکتی ہے۔ اس لحاظ سے ایسا درخت یا شرقی ہوگا یا غربی ہوگا، لیکن یہاں ایک مثالی درخت کی مثال دی جا رہی ہے جو نہ شرقی ہے اور نہ غربی۔ وہ نہ تو کسی اوٹ میں ہے نہ ہی درختوں کے جھنڈ میں، بلکہ وہ کھلے میدان میں بالکل یکا تنہا کھڑا ہے اور پورے دن کی دھوپ مسلسل اس پر پڑتی ہے۔ زیتون کا وہ درخت جس پر زیادہ سے زیادہ دھوپ پڑتی ہو، وہ مشرق و مغرب دونوں سمتوں سے پڑتی ہو، اس کے پھلوں کا روغن یعنی تیل بہت صاف و شفاف اور اعلیٰ معیار کا ہوتا ہے۔ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار، قریب ہے کہ اس کا روغن خود بخود روشن ہو جائے چاہے اسے آگ نے ابھی چھوا بھی نہ ہو، یعنی وہ آگ کے چھوئے بغیر بھی بھڑک اٹھنے کے لیے تیار ہے، اتنا صاف ستھرا اور اتنا اعلیٰ ہے وہ۔ نور علی نور، روشنی پر روشنی، یعنی جب اسے آگ دکھائی جائے تو وہ بھڑک اٹھتا ہے اور نور علی نور کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ خوبصورت مثال
ایمان کے اجزائے ترکیبی کے بارے میں ہے، اور اس کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے کہ فطرت انسانی کے اندر اللہ تعالیٰ کی معرفت، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو پہچان ہے یا اس پر ایمان کی کیفیت پیدائشی طور پر موجود ہے، مگر دنیا میں رہتے ہوئے یہ معرفت یعنی اللہ کی پہچان جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے آنے سے پہلے اپنی کرائی ہوئی ہے، اس دنیا میں آنے سے پہلے ماحول اور حالات کے اثرات کے باعث عام طور پر غفلت اور مادہ پرستی کے پردوں میں چھپ کر شعور سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ البتہ کچھ لوگ اس حد تک سلیم فطرت ہوتے ہیں کہ ان کے اندر معرفت خداوندی تمام تر ماحول اور حالات کے باوجود بھی مسلسل اجاگر رہتے ہیں اور ان کے اندر اس کی روشنی موجود ہوتی ہے۔ فطری معرفت کی اس روشنی کے بعد انسانی ہدایت کا دوسرا بڑا ذریعہ وحی الہی ہے۔ وحی کے ذریعے حاصل ہونے والی ہدایت بنیادی طور پر انسانی فطرت کے اندر پہلے سے موجود اللہ کی طرف سے جو ایک معرفت دی گئی ہے اس کو بیدار کرنے میں مدد کرتی ہے۔ چنانچہ جب وحی کا پیغام لوگوں تک پہنچتا ہے تو اس پر ہر انسان کا رد عمل اس کی فطرت کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر کسی انسان کی فطرت میں غفلت ہے تو پھر وہ وحی کے اس پیغام کی طرف فوری طور پر متوجہ نہیں ہوتا۔ ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کے لیے اس پر بہت محنت اور توجہ دینی پڑتی ہے۔ دوسری طرف ایک سلیم فطرت انسان وحی کے پیغام کو پہچاننے میں ذرا بھی دیر نہیں لگاتا، ذرا بھی تاخیر نہیں کرتا۔ ایک تو اس میں فطری معرفت ہے جو اس کے اندر پہلے سے شعور کی سطح پر موجود ہے، اور اس لیے نور وحی جو ہی اس کے سامنے آتا ہے اس کے دل کا آئینہ جگمگا اٹھتا ہے اور وہ فوراً اس پیغام کی تصدیق کر دیتا ہے۔ ایسے لوگ پیغام وحی کی فوراً تصدیق کی وجہ سے صدیقین کہلاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے کہ میں نے جس کسی کو بھی ایمان کی دعوت دی اس نے کچھ نہ کچھ توقف یا تردد ضرور کیا، سوائے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جنہوں نے ایک لمحے کا بھی توقف نہیں کیا۔ سورہ توبہ کی آیت 100 میں جن خوش نصیب لوگوں کو والسابقون الاولون کا خطاب ملا ہے، یہ وہی لوگ تھے جن کی فطرت غیر معمولی طور پر شفاف تھی۔ زیتون کے تیل کی جو مثال دی گئی ہے، آئیے تیل کی مختلف اقسام کے فرق کو سمجھتے ہیں جو کہ ضروری ہے۔ پرانے زمانے میں تیل کے دیے جلائے جاتے تھے۔ ہمارے ہاں عام طور پر ان میں سرسوں کا تیل جلایا جاتا تھا۔ یہ تیل زیادہ موٹا یا کثیف ہونے کی وجہ سے ماچس سے آگ نہیں پکڑتا تھا، چنانچہ اسے کپڑے یا روئی کے فیتے یعنی جس کو بتی کہتے ہیں کی مدد سے جلایا جاتا تھا۔ جیسے موم بتی کے اندر ایک دھاگا ہوتا ہے نا، تو وہ دھاگا جلتا ہے، اسی طرح فیتا ہوتا ہے، فیتا یا بتی کی مدد سے جلایا جاتا تھا۔ اس کے مقابلے میں پیٹرول بھی ایک تیل ہے جو جلنے کے لیے ہر وقت بیتاب رہتا ہے، چھوٹی سی چنگاری سے بھی وہ بھڑک اٹھتا ہے۔ جلنے کے اعتبار سے جس طرح سرسوں کے تیل اور پیٹرول میں فرق ہے، اسی نوعیت کا فرق انسانی طبیعت میں بھی پایا جاتا ہے۔ تو اس مثال میں اعلیٰ قسم کے زیتون سے حاصل شدہ انتہائی شفاف تیل گویا صدیقین کی فطرت سلیم ہے، صحابہ کرام ہیں جو وحی الہی کے نور سے فائدہ ہونے اور نور علی نور کی کیفیت کو پانے کے لیے ہر وقت بیتاب اور بے چین رہتے تھے۔ گویا انسانی روح ایک نورانی چیز ہے۔ جب اس روح کو وحی یا قرآن کا نور ملتا ہے
تو نور علی نور کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور اسی کیفیت سے نور ایمان وجود میں آتا ہے، جس سے بندہ مومن کا دل منور ہوتا ہے۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ ہدایت دیتا ہے اپنے نور کی جس کو چاہتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف جس کو چاہتے ہیں ہدایت کر دیتے ہیں۔ یہاں مشیت الہی کی قید اس نور فطرت کے لیے نہیں ہے جو ہر انسان کے اندر رکھا گیا ہے اس کی پیدائش سے پہلے، بلکہ نور قرآن کے لیے، نور وحی کے لیے ہے جو ہر شخص کو حاصل نہیں ہوتا، بس اس خوش نصیب کے لیے ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق نصیب ہو، اور یہ توفیق بھی اللہ کی مدد سے ہی ہوتی ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ یہ مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کی رہنمائی کے لیے، جبکہ اللہ تو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ مثال دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کی ہدایت کے لیے مثالیں بیان فرماتے ہیں۔ قرآن میں بہت ساری جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے مثالیں دے دے کے ہمیں چیزیں سمجھائی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے، اور وہ ان مثال نہایت مناسب ہوتی ہے تاکہ خوب ہدایت حاصل ہو۔ آیت نمبر 36، جیسے کہ ہم نے آیت نمبر 35 میں پڑھا، نور علی نور، روشنی پر روشنی، یعنی وہ مومن جن کے دل نور ایمان سے منور ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اب ان لوگوں کے کردار اور عمل کی ایک جھلک اگلی آیات میں بتا رہے ہیں۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، اس کے نور کی طرف سے ہدایت پانے والے ان گھروں میں پائے جاتے ہیں جس کے متعلق اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کو بلند کیا جائے۔ ان گھروں سے مراد مساجد ہیں۔ انہیں بلند کرنے کے دو معنی ہیں۔ ایک یہ کہ مساجد کی تعمیر اس انداز اور ایسی جگہوں پہ کی جائے کہ وہ پوری آبادی میں بہت نمایاں اور مرکزی حیثیت رکھتی ہوں، اور دوسرا یہ کہ وہ ہر قسم کی نجاست اور گندگی سے پاک ہوں۔ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، وہ تسبیح کرتے ہیں اللہ کی ان مساجد میں صبح اور شام۔ یہ صاحب ایمان لوگ جن کے دلوں میں نور ایمان کی قندیلیں روشن ہیں، وہ اللہ کے ان گھروں میں صبح اور شام اس کا ذکر اور اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ رفع مساجد سے مراد مساجد کی تعظیم اور احترام اور ان کو نجاستوں اور گندی چیزوں سے پاک رکھنا ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ مسجد میں جب کوئی نجاست یعنی گندگی لائی جاتی ہے تو مسجد اس سے اس طرح سمٹتی ہے جیسے انسان کی کھال آگ سے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے مسجد میں سے ناپاکی اور گندگی اور تکلیف دہ چیز کو نکال دیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیں گے۔ رواہ ابن ماجہ۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اپنے گھروں میں بھی مسجدیں یعنی نماز پڑھنے کی مخصوص جگہ بنائیں اور ان کو پاک صاف رکھنے کا اہتمام کریں۔ مسجدوں کو پاک صاف رکھنے میں یہ بھی داخل ہے کہ ہر
نجاست اور گندگی سے پاک رکھیں، اور یہ بھی داخل ہے کہ اس کو ہر بدبودار چیز سے پاک رکھیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لہسن یا پیاز کھا کر بغیر منہ صاف کیے ہوئے مسجد میں آنے سے منع کیا ہے، اور عام کتب حدیث میں یہ معروف ہے کہ سگریٹ، حقہ، پان کا تمباکو کھا کر مسجد میں جانا بھی اسی حکم میں ہے۔ مسجد میں مٹی کا تیل جلانا جس میں سے بدبو ہوتی ہے وہ بھی اسی حکم میں ہے۔ ابو داؤد نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے فرض نماز کے لیے مسجد کی طرف نکلا، اس کا ثواب اس شخص جیسا ہے جو احرام باندھ کر گھر سے حج کے لیے نکلا ہو، اور جو شخص نماز اشراق کے لیے اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف چلا تو اس کا ثواب عمرہ کرنے والے جیسا ہے، اور ایک نماز کے بعد دوسری بشرطیہ ان دونوں کے درمیان کوئی بات نہ کرے، کوئی کام نہ کرے، علیین میں لکھے جاتے ہیں۔ اور حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اندھیرے میں مساجد کو جاتے ہیں ان کو قیامت کے روز مکمل نور کی بشارت سنا دیجیے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں مہمانوں کی طرح رہو اور مسجدوں کو اپنا گھر بناؤ، اپنے دلوں کو نرم کر لو، اور اللہ کی نعمتوں میں کثرت سے تفکر اور غور و فکر کیا کرو، اور اللہ کے خوف سے بکثرت رویا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ خواہشات دنیا تمہیں اس حال سے مختلف کر دیں کہ تم گھروں کی فضول تعمیرات میں لگ جاؤ جن میں رہنا بھی نہ ہو، اور ضرورت سے زیادہ مال جمع کرنے کی فکر میں لگ جاؤ، اور مستقبل کے لیے ایسی فضول تمناؤں میں مبتلا ہو جاؤ جو پا نہ سکو۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی کہ تمہارا گھر مسجد ہونا چاہیے، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ مساجد متقی لوگوں کے گھر ہیں۔ جس شخص نے مساجد کو کثرت ذکر کے ذریعے اپنا گھر بنایا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راحت اور سکون اور پل صراط کا راستہ آسانی سے گزارنے کا ضامن ہوگا۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو مسجدوں میں آ کر جگہ جگہ حلقے بنا کر بیٹھ جائیں گے اور وہاں دنیا ہی کی اور اس کی محبت کی باتیں کریں گے۔ تم ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو، کیونکہ اللہ کو ایسے مسجد میں آنے والے لوگوں کی ضرورت نہیں۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو شخص مسجد میں بیٹھا گویا وہ اپنے رب کی مجلس میں بیٹھا ہے، اس لیے اس کے ذمے ہے کہ زبان سے سوائے کلمہ خیر کے کوئی اور کلمہ نہ نکالے۔ آیت نمبر 37۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة۔ وہ جوان مرد جنہیں غافل نہیں کرتی کسی قسم کی کوئی تجارت یا خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے، نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ اس سب کچھ کے باوجود بھی وہ لرزاں ترزاں رہتے ہیں اس دن کے تصور سے جس دن الٹ جائیں گے دل اور نگاہیں، یعنی قیامت کے دن سے۔ مومن لوگ صبح اور شام اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی مسجدوں میں ذکر و تسبیح میں مشغول رہتے ہیں۔
جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد، اقامت نماز اور ادائیگی زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت بازار والوں کے بارے میں نازل ہوئی، اور ان کے صاحبزادے حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار سے گزرے تو نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ لوگوں کو دیکھا کہ دکانیں بند کر کے مسجد کی طرف جا رہے ہیں تو فرمایا کہ انہی لوگوں کے بارے میں قرآن کی یہ آیت اتری ہے، قرآن کا یہی ارشاد ہے۔ اور عہد رسالت میں 2 صحابی تھے، ایک تجارت کرتے تھے، دوسرے صنعت و حرفت یعنی لوہار کا کام کرتے اور تلواریں بناتے اور بیچتے تھے۔ پہلے صحابی کی تجارت کا حال یہ تھا کہ اگر سودا تولتے وقت اذان کی آواز کان میں پڑ جاتی تو وہیں ترازو کو پٹخ کر نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ دوسرے بزرگ کا یہ عالم تھا کہ اگر گرم لوہے پر ہتھوڑے کی زب لگا رہے ہیں اور کان میں آواز اذان کی آ گئی تو اگر ہتھوڑا مونڈے پر اٹھائے ہوئے ہیں تو وہیں مونڈے کے پیچھے ہتھوڑا ڈال کر نماز کو چل دیتے تھے۔ اٹھائے ہوئے ہتھوڑے کی ضرب سے کام لینا بھی گوارا نہ تھا۔ آیت کے دوسرے حصے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ مومن کا اگلا وصف ہے، یعنی اس کی صفت ہے کہ یہ حضرات ہر وقت اللہ کے ذکر، اس کی اطاعت اور عبادات میں مشغول ہونے کے باوجود بے فکر اور بے ڈر نہیں ہو جاتے تھے، بلکہ قیامت کے حساب کا خوف ان پر مسلط رہتا تھا۔ اور یہ اس نور ہدایت کا کمال ہے کہ جو اللہ کی طرف سے ان کو عطا ہوا تھا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں کیا ہے، یہدی اللہ لنورہ من یشاء۔ آیت نمبر 38، لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ، تاکہ اللہ انہیں بہترین جزا دے ان کے اعمال کی اور ان کو اپنے فضل سے مزید نوازے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے بغیر حساب کے۔ بے شک ان آیات میں اللہ تعالیٰ مومن کی جزا کا ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے عمل کی بہترین جزا عطا فرمائیں گے۔ پھر فرمایا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، یعنی صرف جزائے عمل دینے پر اکتفا نہیں ہوگا بلکہ اپنی طرف سے مزید انعامات بھی ان کو ملیں گے۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، یعنی اللہ تعالیٰ نہ کسی قانون کا پابند ہے، نہ اس کے خزانے میں کبھی کمی آتی ہے، وہ جس کو چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ یہاں تک کہ مومنین، صالحین جن کے سینے نور ہدایت سے منور ہوتے ہیں اور جو نور ہدایت کو خاص طور سے قبول کرتے ہیں، یہ انعام ان لوگوں کے لیے ہے۔ آیت نمبر 39، پچھلی آیات میں ہم نے سچے مومن کے دل کی حالت کے بارے میں، یعنی جب دل میں ایمان کی روشنی منور ہو جاتی ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اس کیفیت کو ہم نے مثال سے سمجھا۔ اب اگلی جو 2 آیتیں ہیں ان میں دوسرے کردار کی جھلک دکھائی جا رہی ہے، یعنی اور اس کی بھی مثالیں دی جا رہی ہیں کہ جن کے دل ایمان کی حقیقی روشنی سے یکسر خالی ہیں، مگر وہ اپنے دل کی تسلی اور اپنے ضمیر کے اطمینان کے لیے نیکی کے مختلف کام سر انجام دیتے رہتے ہیں۔ ان مثالوں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کی نیکیاں اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہیں۔ آئیے آیت پڑھتے ہیں، آیت نمبر 39، وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ
كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء۔ اور جو کافر ہیں ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے سراب کسی چٹیل میدان میں، پیاسا اسے پانی سمجھتا ہے۔ حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ۔ یہاں تک کہ وہ جب اس کے پاس آیا تو اس نے وہاں کچھ نہ پایا، البتہ اس نے اس کے پاس اللہ کو پایا تو اس نے پورا چکا دیا اسے اس کا حساب۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یعنی اگر کسی شخص کا دل حقیقی ایمان سے محروم ہے تو وہ خدمت خلق میدان میں اس کے کارناموں اور دوسرے نیک کاموں کی اللہ کے نزدیک کوئی وقت نہیں۔ ایسی نیکیاں تو گویا سراب یعنی دھوکہ ہیں۔ جیسے صحرا میں ایک پیاسا شخص سراب یعنی چمکتی ہوئی ریت کو پانی سمجھتا ہے، اسی طرح یہ لوگ بھی اپنے اعمال کو نیکیوں کا ڈھیر سمجھتے ہیں، لیکن روز حساب ان پر اچانک یہ حقیقت کھلے گی کہ ان کا کوئی عمل بھی اللہ کے ہاں شرف قبولیت نہ پا سکا۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 18 میں ایسے لوگوں کے اعمال کو راکھ کے اس ڈھیر سے تشبیہ دی گئی ہے جو تیز آندھی کی زد میں ہو۔ آیت نمبر 40۔ اس آیت میں ان لوگوں کے بارے میں مثال دی گئی ہے جن کی زندگیاں ایسی جھوٹ موٹ کی نیکیوں سے بھی خالی ہیں، ان کا آخرت پر ایمان سراسر ہے ہی نہیں، اور ان کی زندگی صرف دنیا پرستی اور نفس پرستی ہے۔ یہ لوگ دنیا میں گم ہیں اور ظلمات میں گھرے ہوئے ہیں۔ تو آئیے پڑھتے ہیں یہ آیت۔ او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب، یا بہت گہرے سمندر میں اندھیروں کی مانند اسے ڈھانپ لیتی ہو ایک موج، اس کے اوپر ہو ایک اور موج، اس کے اوپر ہو بادل۔ یعنی اندھیری رات ہے، سمندر کی گہرائی میں موج در موج کی کیفیت ہے، اور اوپر فضا میں گہرے بادل چھائے ہوئے ہیں، گویا روشنی کی ایک کرن بھی کہیں کوئی وجود نہیں رکھتی، یعنی بالکل گھپ اندھیرا، کہیں روشنی نظر نہیں آتی۔ آگے ہے ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يرها، اندھیرے ہی اندھیرے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، جب وہ اپنا ہاتھ نکالتا ہے تو اسے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ بالکل تاریکی، ایبسلیوٹ ڈارکنیس کی اس کیفیت کو ہم اردو محاورے میں یوں بیان کر سکتے ہیں کہ ہاتھ کو ہاتھ سجا ہی نہیں دیتا۔ ایک فرینچ ایڈمرل اس آیت کو پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اس کی ساری عمر سمندروں میں گزری تھی اور پانی کے نیچے مکمل تاریکی یعنی ایبسلیوٹ ڈارکنیس کی کیفیت اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ یہ آیت پڑھ کر اسے بہت تجسس ہوا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بحری سفر بھی کیا ہے؟ جب اسے معلوم ہوا کہ آپ نے کبھی بھی کوئی بحری سفر نہیں کیا تو اس نے اعتراف کر لیا کہ یہ ان کا کلام نہیں ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے، کیونکہ ایسی مثال تو صرف وہی شخص دے سکتا ہے جو سمندر میں غوطہ خوری کرتا رہا ہو
اور سمندر کی گہرائیوں میں اندھیروں کی کیفیت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہو۔ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، اور جس کو اللہ نے ہی کوئی نور عطا نہ کیا ہو تو اس کے لیے کہیں کوئی نور نہیں۔ یعنی جن لوگوں کی زندگیاں بالکل نیکیوں سے خالی ہیں ان کے لیے اندھیرے ہی اندھیرے ہیں۔ آئیے اس پورے رکوع کا ایک جائزہ لیتے ہیں مختصراً۔ اس رکوع میں 2 جماعتوں کا ذکر ہے، ایک اچھی جماعت اور دوسری بری جماعت۔ ان کے اعمال کا ذکر کیا گیا ہے یہاں پر۔ اچھی جماعت ان لوگوں کی ہے جو صبح اور شام اللہ کے لیے بنائی گئی مسجدوں میں ذکر اور تسبیح میں مشغول رہتے ہیں، جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد، اقامت نماز اور ادائیگی زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتی۔ اور دوسری جماعت ان لوگوں کی ہے جن کا ذکر آخری کی 2 آیات میں آیا ہے کہ کافروں کے اعمال کی مثال اس سراب کی سی ہے جسے پیاسا آدمی پانی سمجھتا ہے، لیکن جب وہاں پہنچتا ہے تو اسے یاس اور حسرت کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ یعنی قیامت کے دن بغیر ایمان ان کے اعمال کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی، اور اللہ ان کے کفر اور برے اعمال کا پورا حساب انہیں چکا دیں گے، یعنی جہنم میں دھکیل دیں گے۔ کافروں کے کفر اور عقیدہ باطل اور ان کے برے اعمال کی ایک دوسری مثال مکمل تاریکی ہے جو کالی رات میں گہرے سمندر میں ہوتی ہے، جس میں یکے بعد دیگرے موجیں اٹھتی رہتی ہیں اور اوپر آسمان پر کالا بادل ہوتا ہے، گویا تاریکی ہی تاریکی، اندھیرا ہی اندھیرا۔ ایسی شدید اور بھیانک تاریکی ہوتی ہے کہ اس رات کا مسافر سمندر میں خود اپنا ہاتھ نہیں دیکھ پاتا۔ اس دنیا میں کافر کا بھی یہی حال ہوتا ہے، اس کی زندگی میں کئی ظلمات جمع ہو جاتے ہیں، کفر کی ظلمت، برے اعمال کی ظلمت، باطل کی ظلمت، رب کو نہ پہچاننے کی ظلمت اور اپنے انجام سے بے خبر ہونے کی ظلمت، اور انہی تاریکیوں میں وہ بھٹکتا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے موت آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے آخر میں فرمایا کہ ان ظلمتوں کو دور کرنے کا واحد علاج اللہ کا دین، اس کا قرآن اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہے۔ جسے یہ نور حاصل نہیں ہوگا اس کی تاریکی ہرگز دور نہیں ہوگی۔ یہاں اس رکوع کا اختتام ہوا۔ الحمدللہ۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔